ایک آدمی بیڑی پی کر نماز کے لیے آتا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی. سگریٹ پینا، پان کھانا، بیڑی پینا، یہ تمام چیزیں نواقض وضو میں سے تو ہمارے علم کے مطابق نہیں ہیں. اس کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے علم کے مطابق. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آتا تو صحابہ اس کی ہاتھ کو پکڑ کے اسے بقیع قبرستان کے پاس تک چھوڑ کر آتے، اس کو اس اجر و ثواب سے محروم رکھتے جو مومن کو جماعت سے ملتا ہے. اگر وہ اپنی اس بد عادت کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ اپنی اس بد عادت کو نہیں چھوڑتا اور مسجد میں بھی آتا ہے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ وہ نمازیوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سگریٹ پینے والے صبح سے نماز پڑھنی چھوڑ دیں. تو کہیں جی مولوی صاحب نے کیا سی بھیج رہا نا سگریٹ پی وہ مسجد پہ نہ جاوے، تو کیا چیز چھوڑنی چاہیے؟ وہ بد چیز جس سے اہل ایمان کو تکلیف ہو، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو. دیکھیے کتنا عجیب منظر ہے. ایک مسلمان نکل رہا ہے، اس کے جیب سے مسواک ہے، نکالتا ہے، اپنے منہ میں مسواک کرتا ہے، اپنے منہ کو پاک کرتا ہے. حدیث کے لفظ ہے مسواک منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ کو، بندے کو اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے، اللہ کی رضامندی ہے یہ مسواک. ایک مسواک کر کے جا رہا ہے اور ایک سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہے، ادھر تکبیر کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ جلدی جلدی کیوں جی کیوں نہیں ہے، نماز کھڑی ہونے لگی تو یہ بھی سٹن جی نہیں کرتا، یہ بھی کھینچ لوں اور نماز ہی پکڑ لوں. اب وہ جا رہا ہے بدبو سے، اس کا منہ بھرا ہوا، گندگی اس کے منہ کے اندر سے بو آ رہی ہے. وہ مسجد میں جا رہا ہے، اب اس نے شروع تو کی الحمدللہ رب العالمین، ساتھ والا کہتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، اس سے بہتر ہے میں یہاں کھڑا ہی نہ ہوتا. اس لیے اس گندی چیز کو، اس سگریٹ کو، اس تمباکو کو، اس بیڑی کو، اس حکے کو، اس پان کو اللہ کے لیے توبہ کیجئے. یہ خبیث چیزیں ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں جی آپ بتائیے سگریٹ کا حدیث میں ہو کہ سگریٹ حرام ہے؟ ارے قرآن میں ہے. اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کیا. پاکیزہ کو کیا کیا؟ حلال، اور خبیث کو حرام. اور جہاں بیٹھے ہو یہ مسجد ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کوئی آپ کو دودھ لا کے دے، مسجد میں بیٹھ کے دودھ پی لو گے یا نہیں؟ کوئی گوشت کھلائے، کوئی کھانا کھلائے، کوئی چاول کھلائے، جو مرضی کھانے کی چیز ہمارے سامنے لے آئے، ہم مسجد میں بیٹھ کے کھا لیں گے. کیوں؟ جتنی چیزیں لے کر آیا ہے یہ سب کی سب کیا ہے؟ پاک چیزیں ہیں. اور سگریٹ پینے والا کہاں پیتا ہے؟ کیوں جی؟ حمام میں جاؤ تو وہاں ٹوٹے ملیں گے. کیوں؟ اچھا اب کوئی آدمی آئے، اس کے سامنے سموسے دو ڈال کے، چٹنی ڈال کے، بہترین پکوڑے رکھ کے، اس کو چمچ لگا کے باتھ روم میں جا رہا، دیکھو کہ جناب آپ جا رہے ہیں، وقت ضائع نہ کریں، وہاں بیٹھ کے کھا لو گے، تیرا دماغ خراب ہے؟ باتھ روم میں بیٹھ کے کھانے کی چیز ہے. کیوں؟ یہ پاکیزہ چیز ہے، اس کو پاک جگہ پہ کھایا جاتا ہے. سگریٹ، بیڑی، تمباکو، نسوار یہ خبیث چیز ہے، خبیث، اس کو خبیث جگہ پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پشاور سے میں آ رہا، بس کے اندر بیٹھا ہوا تو ادھر ایک پنجابی نے سگریٹ لگائی تو پٹھان اس کے ساتھ بحث کرنے لگ گیا کہ بھائی یہ حرام ہے، تم سگریٹ پیتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے. اس نے کہا اچھا جی حرام ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد تو بتائی ہو گیا، چھوڑ دی، یعنی پھینک دی. اتنی دیر گزرے پھینکی، خان صاحب نے اندر سے ڈبی نکالی، اس میں سے نسوار کی چونڈی بنائی. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جو سگریٹ تھی یہ تو حرام ہے، یہ کیا؟ میرا اپنا واقعہ ہے کراچی کے اندر، مسجد راشدی میں ایک درس دینے کے لیے گیا، اس کے ساتھ ہی ہوٹل تھا، وہاں پر ہم کھانا کھا رہے. ہمارے ایک بھائی سکندر بھائی اس مسجد کے خادم ہیں، تو وہ کھانے میں پیاز لے کر آئے، تو میرا ہاتھ پیاز کی طرف بڑھا تو مجھے کہنے لگا شیخ پیاز نہیں کھانا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا بھی تو مسجد جانا ہے، رہائش ہماری مسجد میں تھی. میں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بھول گیا اور میں نے پیاز سے ہاتھ روک لیا، واللہ میں نے پیاز نہیں کھایا. کھانا کھایا، مسجد میں آئے، بالکل جب مسجد راشدی کے دروازے پر آئے تو سکندر بھائی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پان کی پوڑیاں نکالی، تمباکو والا کھا کے منہ میں ڈال لیا. میں نے کہا بھائی وہ پیاز تھا حلال، اور مسجد میں آتے میں وہ نہیں کھانا، اور یہ تو حرام. کہتا یہ تو پان ہے نا جی. میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر پتی نہیں ہے. یعنی یہ گناہ ایسا ہو چکا ہے جس کو ہمارے دل نے گناہ ماننا چھوڑ دیا ہے. ایک قسم کا جائز ہو گیا کہ پان کھاؤ، سگریٹ پیو، بیڑی کھاؤ، جو تمباکو کھاؤ، نسوار رکھو، نو ٹینشن، کوئی بات نہیں. یہ حرام ہے. اللہ عز و جل کا حکم ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو ہلاکت کی طرف. لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ حرام ہے. یہ جان کا قاتل ہے، یہ مال کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ صحت کا دشمن ہے.
لہذا اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے. اور اس سگریٹ، پان اور بیڑی، حقے اور تمباکو سے کئی مولویوں نے لکھا ہے. واللہ ایک مولوی کی کتاب میں پڑھ رہا، اس نے کہا سحری کھا لی، روزہ بند ہو گیا، سحری کھا لی، اذان ہوگی، پان نہ کھا سکا، تو اب کیا کروں؟ کہا پان منہ میں رکھ لو، لیکن اس کی جو پیک بنے نا وہ بار ترچی مارتے رہو، اندر نہ جانے دو، تو روزہ بھی ٹھیک رہے گا اور عادت بھی دوری ہو جائے گی. یہ مولویوں نے مسئلے لکھے ہوئے. یہ حرام چیز ہے، یہ خبیث چیز ہے، یہ دین کی دشمن ہے، صحت کی دشمن ہے، مال کی دشمن ہے. اللہ کے دربار میں سے توبہ کیجیے.